حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہے، بہت لمبی بات، مجھے نہ میری ہمت ہے نہ آپ کی ہونی چاہیے، بظاہر جلدی بات ختم کرنی ہے، سمجھ لیں تھوڑا سا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اکثر لوگوں کو 3 چیزوں کی تلاش رہتی ہے، اور نہیں بھائی گرم کس نے کہا؟ میں نے پانی کہا، گرم پانی نہیں کہا۔ ہاں تو نارمل پانی منگائیے۔ 3 چیزوں کی تلاش ہوتی ہے۔ ایک تو آدمی چاہتا ہے عزت، ہر آدمی کو چاہیے عزت۔ ایک آدمی کو چاہیے پیسہ، مالداری، اور ایک آدمی کو چاہیے طاقت، رعب، دبدبا، بات چلے ہماری۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے لیے لوگ پریشان ہیں، اور اس کے لیے سارے جھگڑے ہیں۔ مالداری چاہتا ہے آدمی تو کمانے میں حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ عزت چاہتا ہے تو عزت کے لیے تو آسانی سے کچھ کر نہیں پاتا، مگر پھر بھی چاہتا ہی ہے کہ عزت مل جائے۔ اور طاقت اور رعب چاہتا ہے۔ تو دنیا میں عام طور سے مالداری کا مطلب ہے کہ پیسہ ہو، عزت کا مطلب یہ ہے کہ خاندان اونچا ہو تب عزت ملتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ رعب، طاقت عہدے سے آتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس عہدہ ہے اس کی بات چلتی ہے، عہدہ نہیں ہے تو نہیں چلتی ہے۔ مگر یہ ساری باتیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو اب آئیں تو کیسے آئیں، ملیں تو کیسے ملیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اراد غنن بلا مال وہیبتم بلا سلطان وعزم بلا عشیرت فلیتق اللہ فإن اللہ یأبی ان یذل الا من عصاہ۔ جو آدمی بغیر مال کے مالدار بننا چاہے، بہت بڑھیا نسخہ ہے، ذرا یاد رکھیے گا۔ مال کے چکر میں تو پریشان ہیں، آتا ہی نہیں، کوشش کر لی، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا ہی آتا، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ تو بغیر مال کے غنی بننے کا نسخہ۔ اور عزت جو ہوتی ہے وہ خاندان سے، اب جس خاندان میں بھی اللہ نے پیدا کر دیا، پیدا ہو گئے، اب دوبارہ تو پیدا ہونے سے رہے، تو بغیر خاندان کے عزت چاہیے، اور بغیر عہدے کے طاقت چاہیے، رعب چاہیے، دبدبا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا تینوں چیزوں کے لیے ایک ہی کام ہے، آدمی کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نافرمانوں ہی کو ذلیل کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیں۔ ہمیں ایک کام میں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ ہمیں ایک چیز کے حاصل کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، چھوڑ دیں۔ ہماری خواہش ہے فلاں چیز ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ کوشش کریں زندگی گزارنے میں کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ورنہ سوچ لیجئے کہ جیسے چل رہی ہے چل تو رہی ہے، مگر مزہ نہیں ہے اور سکون نہیں ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو متقی لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، آپ ان کے قریب جائیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کو کوئی غم نہیں ہے، ہر وقت خوشی رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، حالانکہ سارے غم ہوتے ہیں۔ مگر جب انسان اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل کر لیتا ہے، جو اللہ چاہے بس میں اس پر راضی ہوں، یہ مزاج بن جائے۔ ہم لوگوں کا تو یہ مزاج ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور جب نہیں ہوتا تو پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں۔ تو جب یہ بات پکی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری مرضی چلنے والی نہیں ہے، تو بابا اللہ کی مرضی میں راضی ہو جاؤ، آسانی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں راضی کر لو۔ ایک دو باتیں اس طرح کے واقعات کی یاد آ رہی ہیں، وہ سنیں تو اس سے سمجھ میں آئے گی بات۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا۔ شیطان تو ہر جگہ آتا رہتا ہے، وہاں بھی آ رہا ہے۔ شیطان کو دیکھا اور اس کو یہ دیکھا کہ وہ دبلا سا نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟
کچھ طبیعت خراب ہے. شیطان کی طبیعت تو خراب ہوتی نہیں ہے, وہ تو قیامت تک کی مہلت لے کے آیا ہے. اس نے کہا نہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے, مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دبلا کر دیا, قابو میں نہیں آتے. انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو تیرے قابو میں بالکل نہیں آتے اور تو ان کے مقابلے میں پریشان ہو کے دبلا ہو رہا ہے. اس نے کہا ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے, اور اگر تم چاہو تو میں نمونہ دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بھائی دکھاؤ کیسے ہوتے ہیں وہ. تو وہ ان کو لے کر گیا ایک بستی میں, گاؤں کے کنارے میں ایک گھر تھا چھپر کا, بڑا سا چھپر تھا, اور اس کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بن رہے تھے. کھڈی لگی ہوئی تھی, ان کا تانا بانا لگا ہوا تھا اور کپڑا بننے کا کام چل رہا تھا. تو شیطان نے ان سے کہا کہ تم دیکھو یہاں دور کھڑے ہو جاؤ اور میں اس بڈھے کے پاس جاؤں گا جو کپڑا بن رہا ہے, اور جو میں کروں گا اس کو دیکھتے رہنا اور جو وہ کرے گا اس کو بھی دیکھنا. تو اس نے گدھے کی شکل بنائی, شیطان نے گدھا بن کے وہ ان کے قریب گیا, اور ان کا جو سوت آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا بنتے ہوئے لمبے لمبے سوت بندھے رہتے ہیں دھاگے, تو وہاں جا کے ان کے سوت پر دھاگے پر لات مار دی, دھاگے ٹوٹ گئے بہت سارے. کتنا مشکل کام ہوتا ہے ان دھاگوں کو صحیح کرنا. اب آپ یہاں سوچیں کہ ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو کیا کرے گا. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرے گا. لٹھ لے گا اور گدھے کو مارے گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ گدھے کو مارنے سے دھاگے تو جڑ نہیں جائیں گے. بڑے میاں نے کیا کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, گدھے کی طرف ایک نظر ڈالی اور اپنے کام میں لگ گئے. بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, دھاگا جوڑ رہے ہیں, اور اس طرح سے کافی دیر لگ گئی. انہوں نے اپنے سارے دھاگے جوڑ لیے اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا بننے کا. گدھے صاحب دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. جب وہ کام دوبارہ چل پڑا تو گدھا پھر آیا, وہی شیطان, اور اس نے آ کے پھر لات مار دی, پھر سوٹ ٹوٹ گیا. اب کے کیا خیال ہے؟ اب کے تو کوئی ٹھنڈے سے ٹھنڈے مزاج کا بھی آدمی ہوگا تو اب تو نہیں چھوڑے گا کہ اس نے تو پریشان ہی کر دیا. لیکن ان صاحب کا وہی طریقہ تھا, انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے کام میں لگ گئے, اپنے دھاگوں کو جوڑنا شروع کر دیا. تو اب شیطان نے ان بزرگ سے کہا جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ دیکھا تم نے, میں نے اس آدمی کو کتنا پریشان کیا, کتنی بڑی مصیبت اس کے لیے کھڑی کی, مگر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. گدھے کو, جس کو یہ دیکھ رہا تھا کہ گدھا پریشان کر رہا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس نے صرف اللہ کی طرف توجہ کی اور اپنے کام میں لگا رہا. اس کو غصہ بھی نہیں آیا. ایسے آدمی سے میں گناہ کیسے کرا سکتا ہوں, اس کو اپنی مرضی پہ کیسے چلا سکتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بڑے میاں جو ہیں ان کی نظر اس بات پر تھی, اور یہ اللہ والوں کا سبق ہوتا ہے باقاعدہ, صفات افعال کا سبق, کہ ان کی نظر اس بات پر تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ گدھا نہیں توڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ توڑوا رہے ہیں. اب جب اللہ نے توڑوایا تو ٹھیک ہے, ہم جوڑیں گے, ہمارا کام یہی ہے. ہم اس پہ ناراض ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اس طرح سے اگر آدمی زندگی گزارنے پر آ جائے تو بتائیے مسئلے آسان ہو جائیں گے یا نہیں؟ ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا, بہلول, ایک اسلامی تاریخ میں نام آتا ہے. ان کو بہلول مجنوں کہتے ہیں کہ پاگل تھے وہ, حالانکہ وہ اللہ کی محبت کے آدمی تھے. تو ان کی باتیں ذرا اسی انداز کی تھیں. ایک آدمی کو نظر آیا, اس نے سلام کیا اور پوچھا کیا حال ہے بہلول صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. اس نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ, ساری دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ سوچئے بھائی, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ساری دنیا کے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہو رہے ہیں. کہنے لگے میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں, لہذا سب میری مرضی کے مطابق.
تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہم اس میں راضی ہو جائیں تو آسانی ہو جائے گی. نہیں راضی ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ اللہ کی مرضی کو بدل دیں گے؟ نہیں بدل سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے کام کے لیے کوشش نہیں کرنی، اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہونا ہے، لہٰذا نتیجے کو اللہ پر چھوڑنا ہے. محنت اپنی کرنی ہے، کام اپنا کرنا ہے، مگر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ والوں سے تعلق کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی جس انداز سے گزار رہے ہیں وہ حقیقت میں زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے. کیسے کہ کہاں ہے وہ زندگی؟ سکون ہی نہیں ہے. خصوصاً مسلمان جس انداز سے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کام کو صحیح کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو. مسلمانوں کے حالات تو ایسے ہیں، دین کے کام تو دین کے کام ہیں، دنیا کے کام صحیح کرنے کا ارادہ نہ ہو. میں ایک حدیث سناؤں، میری بات لمبی ہوتی جا رہی، ایک حدیث سناؤں تو آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اسلام نے کیا ہدایتیں دی ہیں. عام طور پر آپ لوگوں کے یہاں بھی زمین ہوگی کھیتی کی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر زمین والد کا انتقال ہو گیا اور بھائیوں کے حصے میں تھوڑی تھوڑی زمین آ رہی ہے تو بیچ دیتے ہیں زمین، یا جھگڑا ہو جاتا ہے تو بیچ دیتے ہیں زمین. اور بیچنے کے بعد کیا کرتے ہیں مسلمان؟ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ شادی میں خرچ کر دیتے ہیں، یا بہت اگر کسی نے عقل مندی کا کام کیا تو کاروبار میں لگاتے ہیں. اور کاروبار کرنا آتا نہیں ہے، کاروبار سیکھتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. وہ زمین ختم ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں سنیں آپ، ہمیں ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من باع ارضا او عقارا کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس آدمی نے کوئی زمین جائیداد بیچی تو وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے، سوائے اس کے کہ زمین جائیداد بیچ کے زمین جائیداد ہی خریدے. زمین بیچی تو زمین خریدو تب برکت ہوگی، اور اگر کچھ اور کرو گے تو برکت نہیں ہوگی. یہ حضور نے بتا رکھا ہے. آپ سوچیں کہ دنیا کے کاموں میں بھی ہمیں کتنی رہنمائی حاصل ہے، مگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے عمل تو کیا کریں گے ہم. تو مسلمان اس زمانے میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے لیے آسان شکار بنے ہوئے ہیں. ہمارے دنیا کے معاملات تو بگڑ ہی رہے ہیں، دین کے معاملات بھی بگڑ رہے ہیں، اور دوسروں کے نشانے پر ہمارا ایمان ہے. میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ ہم سب یہ یاد کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے. اللہ کو بھلا دیں، دین کو بھلا دیں اور اپنا دنیا اور آخرت کا نقصان کر لیں، اس سے بڑی بیوقوفی کی بات نہیں ہو سکتی. دنیا والوں کا نشانہ اس وقت یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کا ایمان ختم ہو سکے کر دیا جائے. یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ کوئی ان پر الزام بھی نہیں ہے. وہ تو خوش ہو کے کر رہے ہیں یہ کام، وہ تو اعلان کر کے کر رہے ہیں یہ کام. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں اس بات کو. کم سے کم اتنا تو انتظام کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر جئیں اور مریں، اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ایمان پہ قائم رہیں. بس یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذریعہ دے رکھا ہے. یہ وہ ذریعہ ہے، یہ مدرسے، یہ وہ ذریعہ ہے کہ جہاں جس ملک میں یہ ذریعہ قائم رہا، دین کی تعلیم کا نظام قائم رہا، اس ملک میں مسلمان باقی رہے، اور جہاں یہ ختم ہوا مسلمان ختم ہو گئے. تو اس وجہ سے آخر میں یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو بچا کر چلیں، مدرسوں کو چلائیں صحیح طریقے سے، مدرسوں کو مضبوط کریں، اور یہ سمجھ کر چلیں کہ ہم سب کی بقا، ہمارے باقی رہنے کا یہی ذریعہ ہے. یہ طے کر لیں کہ ہر بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے. ایک تو ہے تعلیم حاصل کرنا، کوئی سی بھی تعلیم، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن میں یہ بات آج کل بہت کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی تعلیم حاصل کر لے، کرنی ہی چاہیے، بہت اچھا ہے.
آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر تعلیم حاصل نہ کرے تو بھی روزی روٹی تو کسی نہ کسی طرح پھاوڑا چلا کے، مزدوری کر کے، ہل چلا کے، اینٹیں ڈھو کے، کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتا ہے آدمی۔ لیکن اگر قرآن نہ پڑھے اور دین نہ سیکھے تو آخرت کا مسئلہ بالکل حل ہونے والا نہیں ہے، جو اصل مسئلہ ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ پڑھنا آپ کے اختیار میں ہے، اور دینی تعلیم کا بھی وہ معیار کہ آپ عالم بنائیں، اپنے بچے کو حافظ بنائیں، مفتی بنائیں، قاری بنائیں، یہ سب فرض کفایہ کے درجے میں ہے، کچھ لوگ کر لیں کافی ہے۔ لیکن دین کی تعلیم کا اتنا معیار کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں اور دینیات کو جان لیں، اسلامی عقیدوں کو جان لیں، اپنے ایمان کو صحیح کر سکیں اور اپنے فرائض و واجبات کو ادا کر سکیں، اتنا دین پڑھنا اور قرآن پڑھنا تو ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اس کے بغیر اس کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے یہ کر رکھا ہے کہ اتنی تعلیم کو بھی اختیاری بنا رکھا ہے، جس بچے کو چاہتے ہیں پڑھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ دیکھیے گا، صاف بات ہے بالکل، قیامت کے دن وہ سارے بچے جن کو آپ نے دین کی تعلیم سے محروم کر کے، چاہے ان کو اسکول میں بھیج کے ڈاکٹر بنا دیا، وہ سب دامن پکڑیں گے ماں باپ کا کہ انہوں نے ہمیں دین سکھانے سے محروم کیا تھا، دین سے دور رکھا تھا۔ بہت خراب بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ جو کچھ بھی محنتیں ہو رہی ہیں علماء کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، الحمدللہ یہ بھی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے، اور ان مسلمانوں کو خاص طور سے جن کو دین سے محبت ہے، جن کو علماء سے محبت ہے، جن کو مدرسوں سے محبت ہے، ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنا پیسہ اور اپنی جان، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں مدرسوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سمجھیں اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ مگر جو کوتاہی چل رہی ہے وہ مدرسوں کو پیسہ دینے سے زیادہ کوتاہی جو ہے مدرسوں میں بچوں کو پڑھانے کے بارے میں چل رہی ہے۔ اس کوتاہی کو خاص طور سے دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ کر چلیں کہ یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہیں۔ اسی دنیا میں ایسے علاقے اسی ملک میں بھی ہیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہیں ایسے علاقے جہاں پر اس طرح کے مدرسے نہیں پائے جاتے، تو مسلمانوں کے لیے اپنے بچوں کو دین سکھانا آسان نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ سے دشمنان اسلام دین کا نام و نشان مٹانے کے لیے اپنے لیے بہت آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے مدرسوں کو خیر و عافیت کے ساتھ باقی رکھے اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مدرسے کے جلسے میں آ کر کم سے کم اتنا تو ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فکر پیدا کر کے جائیں، کچھ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر کے جائیں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے جائیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب کا نقصان ہمارے گناہوں نے کر رکھا ہے، برائیوں نے کر رکھا ہے۔ ہر آدمی اس بات پر غور کر لے، ہر آدمی الگ الگ، پورے جلسے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ الگ الگ ہر آدمی ہے۔ اکیلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی تنہائی میں یہ سوچے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو گناہ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا کون سا کام میں کر رہا ہوں، آج سے میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ کسی کی زندگی میں یہ ہے کہ نماز نہیں ہے تو اسے آج سے توبہ کر لینی چاہیے کہ اب کل سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا تو نمازی بننا پڑے گا۔ کسی کی زندگی میں نشہ ہے تو آج وہ توبہ کر لے کہ آئندہ میں نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے منہ میں نشہ نہیں جائے گا، میرے بدن میں نشہ نہیں جائے گا۔ کسی کی زندگی میں کوئی اور گناہ چل رہا ہے، اب گناہوں کے نام لے کر کیا بات کریں، لیکن سب سے یہ گزارش ہے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ آج تھوڑی دیر کے لیے، اب کریں یا صبح کو کریں یہ کام، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں بیٹھ کر میری زندگی میں کون سا گناہ زیادہ چل رہا ہے یا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، مجھے ان کو چھوڑنا ہے۔ یقین کریں آپ، جب آپ اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑا لیں گے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا، زندگی کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی پکڑ سے حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ بھی نصیب فرمائے اور اپنے مدرسوں کو بھی صحیح طور سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔